کسی شہر سے نزدیک ایک گاؤں میں دھوبی رہتا تھا جو قریبی ندی کے کنارے گھاٹ پر کپڑے دھوتا۔ اس کے پاس کہیں سے ایک اچھی نسل کا کتا آیا جو دھوبی کے ساتھ رہنے لگا۔ دھوبی صبح سویرے گھاٹ کی طرف جاتا اور کام ختم کر کے ہی واپس لوٹتا۔ یہ اس کا برسوں سے معمول چلا آ رہا تھا۔ وہ کتا بڑا وفادار تھا اور دن رات دھوبی کے گھر کی رکھوالی کرتا۔ جب صبح سویرے دھوبی گھاٹ پر چلا جاتا تو وہ اپنے مالک کی دہلیز پر جیسے اس کی واپسی کا انتظار کرنے لگتا۔ دھوبی کی بیوی روز گھر کے کاموں سے فارغ ہو کر دوپہر کا کھانا لاتی اور گھاٹ پر جانے لگتی۔ تب کتا بھی اس کے ساتھ چل پڑتا۔ بیوی تو کھانا دے کر لوٹ آتی مگر کتا وہیں رک جاتا اور اپنے مالک کے ساتھ ہی واپس آتا۔ یہ کتے کی عادت بن گئی تھی۔ دھوبی کی بیوی کھانا باندھتی تو ایک روٹی کتے کے لیے بھی دے دیتی تاکہ اس کا شوہر اس کتے کو بھی ایک روٹی ڈال دے گا۔ اسے یقین تھا کہ جب وہ کھانا کھائے گا تو اس وقت کتا بھی کھا لے گا۔ دھوبی کی بیوی کھانا دے کر واپس آ جاتی اور ادھر وہ بے زبان جانور گھاٹ پر اس انتظار میں رہتا کہ کب مالک روٹی نکالے اور مجھے بھی دے۔ دھوبی کام سے فارغ ہو کر کھانا کھاتا لیکن یہ سوچ کر کتے کو روٹی نہ ڈالتا کہ گھر پہ ہی ڈال دی ہوگی۔ دھوبی کتے کی بے چینی کو کبھی سمجھ ہی نہیں سکا۔ کتا کمزور ہونا شروع ہو گیا اور ایک روز مر گیا۔ گاؤں والوں نے بڑا افسوس کیا۔ سب اس کی موت کی وجہ جاننا چاہتے تھے۔ ایک روز چند گاؤں والے جمع تھے کہ کتے کا ذکر نکلا۔ کسی نے کچھ پوچھا کسی نے کچھ مگر ایک سیانے نے سوال کیا کہ اسے روٹی کتنی ڈالی جاتی تھی۔ دھوبی نے بیوی کو بلایا کہ بتاؤ کتے کے آگے روٹی کتنی ڈالتی تھی۔ تب یہ راز کھلا کہ انجانے میں دھوبی سمجھتا رہا کہ گھر اور اس کی بیوی سمجھتی رہی کہ گھاٹ پر کتے کو روٹی مل رہی ہے۔ مگر ماجرا اس طرح تھا۔ یوں سب اس نتیجے پر پہنچے کہ کتے کی موت کا اصل سبب بھوک اور فاقہ ہے۔ تب کسی سیانے نے کہا ایک در پکڑو اور مضبوط پکڑو، اور یوں ہی کہاوت مشہور نہیں کہ دھوبی کا کتا گھر کا نہ گھاٹ کا۔